ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ 16 سال کی ہوئی تو ایک حادثے میں معذور ہو گئی۔ اماں نے مجھے گھر پر بٹھا لیا اور کہا اب تو گھر بیٹھ کر کمائے گی۔ اماں نے میرا آستانہ بنا دیا اور لوگ میرے پاس دعائیں قبول کروانے آنے لگے۔ میں انہیں گڑ دیتی جو وہ کھاتے اور منت قبول ہو جاتی۔ ایک دن میں نے منت مانگی کہ میری ٹانگیں واپس آ جائیں اور گڑ کھا لیا، لیکن میری روح کانپ گئی جب میری زندگی ہمیشہ ایک سی نہیں رہتی۔ کبھی کبھی واقعات و حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ انسان خواہش کرنے لگتا ہے کہ اس کی سانسیں تھم جائیں، لیکن انسان کے چاہنے نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ سب جو ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ سب قسمت میں لکھا ہوتا ہے، جسے چاہ کر بھی کوئی نہیں بدل سکتا۔ میں ایک حادثے میں معذور ہو گئی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میری معذوری ختم ہو جائے اور میری ٹانگیں واپس آ جائیں۔ تبھی میں نے بھی اپنی قسمت کو بدلنے کے لیے ایک منت مانگ کر گڑ کھا لیا کہ میری ٹانگیں واپس آ جائیں، لیکن میں نے گڑ کھایا تو میری روح کانپ گئی جب میرا نام مدیحہ ہے اور اس وقت میری عمر 16 سال ہے۔ میں دبلی پتلی سی لڑکی ہوں اور ایک سرکاری اسکول میں 10ویں جماعت میں پڑھتی ہوں۔ ہم 2 ہی بہنیں ہیں اور بھائی کوئی نہیں۔ مجھ سے چھوٹی بہن کا نام نبیہہ ہے جس کی عمر 14 سال ہے۔ میرے باپ کا انتقال میری چھوٹی بہن کی پیدائش کے بعد ہو گیا تھا اور تب سے لے کر اب تک میری ماں ہی ہم دونوں کی کفالت کرتی تھی۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی اور پیسے کما کر ہمارا پیٹ بھرتی۔ جہاں وہ کام کرتی تھی وہ لوگ میری ماں کو کبھی کبھار کھانے کو کھانا اور پہننے کو کپڑے بھی دے دیتے جو وہ ہمارے لیے گھر لے آتی تھی۔ کپڑوں کو کانٹ چھانٹ کر وہ ہمارے ناپ کا کر دیتی اور یوں ہماری گزر بسر ہوتی جا رہی تھی۔ میں اپنی خالہ کے بیٹے کے ساتھ منسوب ہوں، وہ بھی ہماری طرح غریب ہی ہیں اور زیادہ امیر بھی نہیں، لیکن میرا منگیتر پڑھائی کے ساتھ ساتھ کام بھی کرتا ہے اور کمائی میں اپنے باپ کا ساتھ دیتا ہے، جس سے ان کا گزر بسر ہم سے کئی گنا اچھا ہے، کیونکہ نہ تو میرا کوئی بھائی ہے جو کما کر ہمیں کھلائے اور نہ ہی میرا باپ زندہ ہے۔ 10ویں کے پیپرز دینے کے بعد میں گھر میں فارغ ہی ہوتی تھی، لیکن میری ماں بیمار رہنے لگی۔ اتنے پیسے نہیں تھے کہ اس کا علاج کروا پاتی یا اپنی پڑھائی جاری رکھ پاتی۔ تبھی میں نے پڑھائی کو خیر بات کہہ کر اپنی ماں کی جگہ کام پر جانا شروع کر دیا۔ جہاں میری ماں کام کرتی تھی وہ ایک بڑا خوبصورت سا بنگلہ تھا۔ اس دن میں پہلی بار ان کے بنگلے پر کام کرنے گئی تھی اور میری آنکھیں اس بنگلے کو ہی ستائش سے دیکھتی رہ گئی تھیں، جس میں داخل ہو کر مجھے لگا تھا کہ میں یہیں کہیں گم ہو کر رہ جاؤں گی۔ وہ 2 منزلہ بنگلہ تھا جس کا پینٹ سنہری رنگ کا تھا۔ ہال میں ہر طرف مہنگے مہنگے شو پیس اور فرنیچر رکھا ہوا تھا۔ دیواروں پر رنگ برنگ پینٹنگز لگی ہوئی تھیں جو دکھنے میں کافی مہنگی لگ رہی تھیں۔ پورا بنگلہ اتنا صاف ستھرا تھا کہ ہاتھ لگانے سے میلا ہونے کا خدشہ ہو رہا تھا۔ میں ڈرتی ڈرتی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی جب بنگلے کی مالکن سامنے آئی۔ میں نے تیزی سے سلام کیا اور بتایا کہ میں روبینہ کی بیٹی ہوں، میری ماں بیمار ہے تو اس کی جگہ اب سے میں کام پر آیا کروں گی۔ میری بات سن کر مالکن نے سر ہلا دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے تو جا کر صفائی کرو۔ مالکن نے کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ یہ تو پہلے ہی سب کچھ صاف ستھرا ہے تو اور کیا صفائی کروں۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر مالکن نے دوسری ملازمہ کو آواز لگائی تو وہ فوراً ہی جن کی طرح حاضر ہو گئی۔ مالکن نے کہا رانو، اس لڑکی کو اس کا کام سمجھا دو اور یہ بھی کہ اچھے سے کام کرے اور کام زیادہ کرے اور نقصان بالکل نہیں۔ مالکن اتنا کہہ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تو رانو نے مجھے ایک کپڑا تھمایا اور کہا کہ یہاں پر جتنے بھی شو پیس، گلدان، اینٹیک پیس نظر آ رہے ہیں سب کو صاف کرنا ہے۔ ان پر پڑی دھول اچھے سے صاف کرنی ہے اور دھیان رہے ان میں سے ایک بھی چیز ٹوٹنی نہیں چاہیے، کیونکہ ایک چیز کی قیمت تمہاری 1 مہینے کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہے۔ اس کی بات سن کر میں نے اس سے کپڑا تھاما اور احتیاط سے صفائی کرنے لگی۔ وہاں میرے علاوہ 2 اور ملازمائیں تھیں، ایک رانو اور ایک بینا۔ رانو کا کام سارے گھر میں جھاڑو لگا کر صفائی کرنا تھا اور بینا کا کام سارے کپڑے دھونا تھا۔ اس کے ساتھ وہ باغیچے کی صفائی پر بھی مامور تھی۔ میری ماں بھی رانو کے ساتھ مل کر صفائی کرتی تھی اور اب اس کی جگہ میں یہ کام کر رہی تھی۔ کام کرتے ہوئے میری نظریں مسلسل وہاں رکھی قیمتی چیزوں پر تھیں۔ ایک چیز کی قیمت میری تنخواہ سے بھی زیادہ تھی تو ان میں سے 2-3 چیزیں بیچ کر تو ہمارا 1 سال تک گزارا ہو جاتا اور کام بھی نہ کرنا پڑتا۔ اپنی سوچ پر میں نے خود ہی خود کو کوسا کہ اس کام کے لیے تو چوری کرنی پڑتی اور چوری کا مال حرام کا مال ہوتا ہے اور حرام کھانا ہماری سرشت میں نہیں۔ خود کو بری طرح ڈپٹ کر میں پوری تندہی سے کام میں مصروف ہو گئی۔ شام کو میں عصر کے بعد گھر کی طرف واپس لوٹی تھی۔
وہاں سے میں دوپہر کا بچا ہوا کھانا بھی لے آئی تھی جو مجھے رانو نے ہی مالکن کے حکم پر ڈال کر دیا تھا۔ زندگی یوں ہی رواں دواں ہو گئی تھی۔ میری ماں بھی صحت یاب نہیں ہوئی تھی، تبھی میں باقاعدگی سے مالکن کے بنگلے پر جاتی اور اپنی ماں کے حصے کا کام کرتی۔ مالکن کے 2 بیٹے تھے اور دونوں ہی پڑھائی کے سلسلے میں بیرون ملک ہوتے تھے۔ مالکن کے شوہر کا اسی ملک میں اپنا کاروبار تھا جو بے حد وسیع تھا، تبھی تو وہ اتنے امیر تھے۔ مجھے اب وہاں کام کرنے میں مزہ آنے لگا تھا اور میں دلچسپی سے وہاں کام کرنے لگی تھی، کیونکہ وہاں سے مجھے کھانے کو نئی نئی چیزیں ملتی تھیں۔ مالکن مجھے کپڑے بھی دیتی تھی اور کبھی کبھی میرے کام سے خوش ہو کر کچھ پیسے بھی تھما دیتی۔ اس دن بھی مالکن نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے جنہیں لے کر میں بازار کی طرف آئی تھی تاکہ ماں اور بہن کے لیے کچھ پھل خرید کر لے جاؤں۔ میں خرامہ چلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی جب مجھے احساس ہوا کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے تیزی سے پلٹ کر دیکھا مگر میرے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ کچھ لڑکیاں تھیں جو ایک دکان پر کھڑی کچھ خرید رہی تھیں۔ میں دوبارہ آگے بڑھنے لگی جب مجھے لگا کہ کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ عورت کی چھٹی حس بہت تیز ہوتی ہے اور میری چھٹی حس مجھے بتا رہی تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی خطرہ ہے جسے میں نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے دوبارہ پلٹ کر دیکھا لیکن مجھے اپنے پیچھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آیا تھا جس سے مجھے خطرہ محسوس ہوتا۔ میں اب نامحسوس انداز میں تیز تیز چلتی بازار سے نکل رہی تھی تاکہ گھر پہنچ سکوں۔ پھل خریدنے کا ارادہ بھی ترک کر دیا تھا۔ میں نے اپنے پیچھے قدموں کی تیز آہٹ کو محسوس کیا جس پر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بجائے بھاگنا شروع کر دیا۔ اب کوئی میرے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں نے بھاگتے ہوئے ذرا کی ذرا مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہ 2 لڑکے تھے جو میرے پیچھے تیزی سے بھاگتے میرا تعاقب کر رہے تھے۔ وہ یقیناً چور تھے جو مجھ سے میرا پرس چھیننے کے لیے میرے پیچھے پڑے تھے۔ میں آگے کو اندھا دھند بھاگتی تیزی سے سڑک پار کرنے لگی جب میں دائیں جانب سے آتی کار کو نہ دیکھ پائی۔ وہ کار مجھے ٹکر مارتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھ گئی تھی۔ میں زور سے سڑک پر گری تھی اور تبھی ایک بائک میری ٹانگوں کے اوپر سے گزری تھی۔ وہ بائک والا مجھے اچانک گرتے دیکھ کر بائک کو بریک نہیں لگا پایا تھا۔ وہ 20-21 سال کا ایک لڑکا تھا جو اچھے گھرانے سے لگ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے بائک روکی اور پھر اپنی بائک کو ایک طرف لاک کر کے مجھے رکشے میں ڈال کر ہسپتال لے گیا۔ میرا پرس اور پرس میں موجود پیسے وہیں کہیں گر گئے تھے اور اس پرس کو اٹھانے کا ہوش کسے تھا۔ ہسپتال پہنچ کر جلدی سے مجھے ایمرجنسی میں لے جایا گیا۔ پولیس کو اطلاع دے دی گئی تھی کیونکہ یہ پولیس کیس تھا۔ اندر میرا علاج جاری تھا۔ مجھے کمر اور سر پر شدید چوٹیں لگی تھیں اور خون بھی بہت بہہ گیا تھا۔ میں بے ہوش تھی اور ڈاکٹرز میرا علاج کر رہے تھے۔ مجھے اگلی صبح 8 بجے ہوش آیا تھا، لیکن ہوش میں آنے کے بعد مجھے اپنے پورے جسم میں درد ہوتا محسوس ہوا تھا۔ میں خود کو حرکت بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ تکلیف سے میرا پورا وجود سن ہو کر رہ گیا ہو۔ تکلیف سے میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تھے جسے دیکھ کر ڈاکٹر نے مجھے درد سے نجات کا انجیکشن دیا تھا۔ آہستہ آہستہ میں پھر سے غنودگی میں جانے لگی تھی۔ اگلی بار جب میں جاگی تو میرے جسم میں تکلیف پہلے سے ذرا کم تھی۔ میں نے سر پر ہاتھ رکھتے اٹھ کر بیٹھنا چاہا مگر میں اپنی ٹانگوں کو حرکت دینے میں ناکام تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے ہوش میں آتے دیکھ کر پولیس کو اندر بلا لیا تھا جو میرا بیان لینے آئی تھی۔ میں نے پولیس کو یہی بتایا کہ میں بازار گئی تھی مگر وہاں کچھ چور میرے پیچھے لگ گئے جن سے بھاگنے کے لیے میں سڑک پار کرنے لگی، لیکن ایک کار سے میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میں سڑک پر گر گئی۔ انسپکٹر نے پوچھا، کیا اس بائک والے سے آپ کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوا تھا؟ میں نے کہا نہیں، اس کی بائک کے نیچے میں اچانک سے آ گئی تھی اور اسی نے میری مدد کی اور مجھے ہسپتال لے کر آیا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا بے ہوش ہونے سے پہلے میں نے دیکھا تھا کہ وہ مجھے اٹھا کر رکشے میں بٹھا رہا تھا۔ انسپکٹر نے کہا کہ وہ اب بھی باہر موجود ہے، ہم نے اسے تفتیش کے لیے روکا ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ بائک والا اندر آیا اور مجھ سے میرا حال چال پوچھنے لگا، جس پر میں نے اس کا شکریہ ادا کیا جس نے بروقت مجھے ہسپتال پہنچایا تھا۔ پھر اسی سے فون لے کر میں نے اپنی ماں کو فون کیا اور میری ماں میری آواز سنتے ہی مجھ پر بھڑکنے لگی کہ ساری رات وہ پریشان رہی ہے، کہاں تھی تم؟ میں نے مختصراً اسے سارا حال احوال سنایا، جسے سن کر وہ پریشان ہو گئی اور جلدی ہسپتال آنے کا کہہ کر فون بند کر گئی۔ وہ بائک والا مجھ سے ملتا چلا گیا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی لیکن جب ناکام رہی تو ٹانگوں میں اٹھتی تکلیف کے باعث رونے لگی۔ نرس نے مجھے روتے دیکھ کر مجھ سے پوچھا کہ کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ، رو مت۔ میں نے کہا کہ میں اٹھ کر بیٹھنا چاہتی ہوں لیکن میری ٹانگیں حرکت نہیں کر رہی۔ نرس میری بات سن کر اور مجھے روتا دیکھ کر چپ ہو گئی
اور دھیمے لہجے میں بولی کہ تمہاری ٹانگیں بائک کے نیچے آ کر کچلی گئی ہیں، جس کی وجہ سے خون کا دورانیہ رک گیا ہے اور اب تم کبھی چل نہیں پاؤ گی۔ نرس کی بات سن کر میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، جو یہ کہہ رہی تھی کہ اب کبھی میں چل نہیں پاؤں گی، یعنی میں ہمیشہ کے لیے معذور ہو گئی تھی۔ میں اپنی اس حالت پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی کہ اب میں کبھی اپنے پیروں پر چل نہیں پاؤں گی۔ میں نے زندگی میں بہت سے معذوروں کو سسکتے اور بے بسی کی زندگی جیتے دیکھا تھا، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن میرا بھی یہ حال ہوگا۔ ڈھونڈنے سے بھی مجھے اپنا کیا وہ گناہ یاد نہ آیا جس کی مجھے اتنی بھیانک سزا ملی تھی، مگر پھر سوچا کہ ضروری تو نہیں کہ یہ سزا ہی ہو سکتا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے آزمائش ہو اور وہ میرا صبر آزمانا چاہ رہا ہو۔ میں روتی ہوئی خود کو تسلیاں دے رہی تھی جب کمرے میں میری ماں اور بہن داخل ہوئیں۔ ان کے پیچھے میری خالہ اور میرا منگیتر اسد بھی تھا۔ اپنی ماں کو دیکھ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھ سے اٹھا نہ گیا تو میری ماں نے مجھے سہارا دے کر تکیے سے ٹیک لگوا کر بٹھایا۔ میری ماں اصل بات سے ناواقف تھی، تبھی مجھے تسلی دیتے ہوئے بولی کہ یہ چند زخم ہیں، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے، تم فکر مت کرو۔ اور یہ سب ہوا کیسے؟ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو سارا واقعہ بتایا تو میری ماں ان چوروں کو کوسنے لگی۔ اس نے کہا کہ اب رونے سے کیا فائدہ، چپ کرو اور شکر ادا کرو کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ سب نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تو میں نے کہا کہ نقصان تو ہو گیا ہے۔ سب نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا کہ کیسا نقصان؟ میں نے کہا کہ میں ساری زندگی کے لیے معذور ہو گئی ہوں اور اب کبھی اپنے پیروں پر چل نہیں پاؤں گی۔ میری بات سن کر سب سکتے میں چلے گئے تھے۔ میری ماں اور بہن رونے لگیں جبکہ میری خالہ اور اسد نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ خالہ نے کہا کوئی علاج تو ہوگا اس کا۔ قریب کھڑی نرس نے کہا کہ بائک نے بری طرح سے ان کی ٹانگوں کو کچل دیا ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، شاید کبھی ٹھیک ہو جائے لیکن اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ نرس اتنا کہہ کر باہر چلی گئی تو خالہ نے بھی اجازت چاہی کہ اب مل لیا ہے تو ہم بھی چلتے ہیں۔ ہم سب ان کے اتنی جلدی جانے پر حیران تھے کہ ابھی تو وہ آئی تھیں اور انہیں ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ امی نے کہا بھی رکنے کو لیکن وہ نہ رکیں اور اسد کو ساتھ لے کر واپس چلی گئیں۔ مجھے ان کے انداز کچھ کھٹکے تھے مگر پھر نظر انداز کر گئی۔ میں ہسپتال میں 3 دن رہی تھی۔ ہسپتال کا آدھا خرچہ وہ بائک والا لڑکا ہی بھر گیا تھا اور باقی کا آدھا خرچہ میری ماں نے ادھار لے کر ادا کر دیا۔ 3 دن بعد میں گھر واپس آ گئی تھی۔ میری ماں نے پیسے جوڑ کر میرے لیے ویل چیئر بھی خرید دی تھی، جو زیادہ اچھی تو نہ تھی لیکن پھر بھی گزارا ہو جاتا تھا۔ ابھی مجھے ہسپتال سے آئے 2 دن ہوئے تھے جب میری خالہ نے میری اور اسد کی منگنی توڑ دی۔ میری ماں کی وجہ پوچھنے پر کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی ایک معذور لڑکی سے نہیں کروا سکتی جو نہ خود کو سنبھال سکے نہ گھر کو۔ ان کی بات سن کر میری رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ گئی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ میری خالہ ہیں تو ہمارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑیں گی اور نہ ہی اسد کی طرف سے ایسا کچھ ہوگا، لیکن اب ان کا رشتہ توڑنا ہمیں یہ بتا رہا تھا کہ سگے رشتے بھی مطلب کے ہوتے ہیں، جو صرف سکھ کے ساتھی ہوتے ہیں، دکھ میں اپنا پلہ چھڑوا کر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ رشتہ ٹوٹنے سے میری امی اکثر پریشان اور بیمار رہنے لگی تھیں، جس کی وجہ سے میں نے انہیں سمجھایا کہ ابھی عمر پڑی ہے اس سب کے لیے، اسد سے بھی اچھا رشتہ مل جائے گا، مگر میری ماں کی طبیعت بگڑتی گئی۔ کام پر میں جا نہیں سکتی تھی اور طبیعت خرابی کی وجہ سے میری ماں بھی نہیں جا سکتی تھی اور علاج کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، تو میں نے خود ہی معذوری کے حال میں کوئی آسان کام ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ ایک روز ماں کی طبیعت بگڑی تو میں نے پانی پر دم کر کے اماں کو دیا۔ 2 ہی دن میں وہ بھلی چنگی ہو گئی، جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میری ماں بہت حیران تھی کہ میرا دم کیا ہوا پانی پینے سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی ہے۔ حیران تو میں بھی تھی لیکن میری ماں کچھ اور ہی سوچ رہی تھی جس سے میں انجان تھی۔ میں تو اپنی ماں کو بالکل ٹھیک دیکھ کر ہی خوش ہو گئی تھی کہ اب میری ماں کام پر جایا کرے گی تو ہمیں فاقے نہیں کرنے پڑیں گے۔ مگر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب میری ماں میرے پاس آئی اور بولی کہ اب تو گھر بیٹھ کر کمائے گی۔ میں اپنی ماں کی بات سمجھی نہیں تھی، حیرت سے اسے دیکھنے لگی جس کے چہرے پر الگ ہی سی چمک تھی۔ میں معذور ہو گئی تھی اور کچھ کر نہیں سکتی تھی تو کماتی کیسے؟ میری ماں نے کہا کہ اب تجھے کام کرنے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں، اب تو گھر پر ہی کمائے گی۔ مجھے لگا میری ماں کا دماغ چل گیا ہے، مگر اگلے ہی دن میری ماں نے مجھے گھر بٹھا لیا اور گھر پر ہی آستانہ بنا دیا اور اس آستانے میں مجھے بٹھا دیا۔
بیٹھک کے طور پر استعمال کیے جانے والے کمرے میں میری ماں نے نیچے زمین پر دریاں بچھا دی اور ایک طرف تخت رکھ کر اس پر گدا بچھا کر اس پر سفید چادر بچھا دی۔ سارے کمرے میں اگربتیاں جلائیں جن کی خوشبو سے پورا کمرہ مہکنے لگا۔ کمرے کا ایک دروازہ باہر کی طرف کھلتا تھا جس پر میری ماں نے کلی سے لکھوا دیا، دعائیں قبول کرنے والا آستانہ، یہاں آؤ اور اپنے من کی مراد پاؤ۔ میں اپنی ماں کی کارگزاری پر حیران و پریشان تھی، مگر میری ماں میری ایک بھی بات نہیں مان رہی تھی۔ لوگ آ بھی جاتے اور پیسے بھی دے دیتے تو بھی ان کی خواہشیں کیسے پوری ہوتی، کیونکہ میں کوئی پیرنی نہیں تھی جس کی وجہ سے ان کی خواہشیں پوری ہوتی، اور جب ان کی خواہشیں ہی پوری نہ ہوتی تو وہ ایک پیسہ بھی نہ دیتے، بلکہ جو پیسے دیے ہوتے وہ بھی واپس لے لیتے۔ میری ماں نے مجھے تخت پر گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا، یوں کہ میری ٹانگوں پر وزن نہ پڑتا، کیونکہ یوں تو وہ بے حرکت رہتی تھی لیکن وزن پڑنے پر مجھے ٹانگوں میں درد محسوس ہوتا تھا۔ 16 سال کی عمر میں معذور ہو گئی تھی، جو بھی دیکھتا یقین نہ کر پاتا، مگر اب مجھے بھی عادت ہو گئی تھی۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ہو گئی، لیکن کوئی بھی میری ماں کے بنائے گئے آستانے پر نہ آیا۔ میری ماں بار بار باہر جا کر دیکھتی، مگر جب کوئی بھی آتا ہوا دکھائی نہ دیتا تو مایوس ہو کر اندر بچھی دری پر بیٹھ جاتی اور پھر کچھ دیر بعد پھر سے وہی عمل دہرا رہی ہوتی۔ میری چھوٹی بہن اسکول گئی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ سب بیکار ہے، میں کوئی پہنچی ہوئی ہستی نہیں ہوں جس کی وجہ سے لوگوں کی خواہشیں پوری ہوں گی، الٹا وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے اگر انہیں ان کی من کی مراد نہ ملی تو۔ میری ماں نے ڈپٹ کر مجھے چپ کروا دیا کہ تمہارے پیے پانی سے میں ٹھیک ہو گئی ہوں تو لوگوں کے بھی مسئلے حل ہو جائیں گے، تم بس چپ چاپ وہی کرو جو میں کرنے کو کہتی ہوں۔ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگ رہا تھا کیونکہ یہ ایک طرح سے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی تھی، لیکن میں اپنی ماں کو سمجھانے میں ناکام تھی۔ اچانک میری ماں خوشی سے اچھلی کیونکہ ایک عورت دیوار پر لکھا اشتہار دیکھ کر اندر آ گئی تھی۔ میری ماں اسے میرے پاس لے آئی اور اسے کہا کہ اپنا مسئلہ بیان کرو۔ اس نے کہا کہ اس کے شوہر پر دوسری شادی کا بھوت سوار ہے اور اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کا اسے کوئی خیال نہیں، تو کچھ ایسا کریں کہ وہ دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دے۔ اس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کہ میں کیسے کسی کا دل بدل سکتی ہوں، یہ تو ناممکن سا کام تھا۔ میری ماں نے مجھے چپ دیکھ کر غصے سے ہنکارا بھرا تو میں نے گڑبڑا کر پاس رکھی پلیٹ سے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹھایا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور کہا کہ یہ گڑ اپنے شوہر کو کھلا دینا۔ میں نے پھر سے ایک ٹکڑا اٹھایا اور اس پر دم کر کر اس عورت کو دیا اور کہا کہ یہ تم کھا لینا، تمہارا شوہر دوسری شادی کو بھول جائے گا اور تمہارا گرویدہ ہو جائے گا۔ اس عورت نے الگ الگ پوٹلی میں وہ گڑ رکھا اور کچھ پیسے نکال کر میرے قریب رکھے گلک میں ڈال دیے۔ میری ماں خوش ہوتی اسے دروازے تک چھوڑنے گئی۔ واپس آ کر گلک کھولا تو اندر 200 روپے رکھے تھے۔ میری ماں نے کہا کہ دیکھنا، آہستہ آہستہ ہم یوں ہی امیر ہوتے جائیں گے۔ میں نے کہا کہ اب کوئی نہیں آئے گا جب یہ عورت سب کو بتائے گی کہ اس کا کام نہیں ہوا۔ میری ماں نے میری بات سن کر ڈپٹ کر مجھے چپ کروا دیا کہ چپ چاپ بیٹھی رہو اور ایسی باتیں منہ سے مت نکالو، دیکھنا اس کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ میری ماں کو پورا یقین تھا کہ اس کی دعا میرا دیا گڑ کھانے کے بعد ضرور قبول ہوگی، مگر مجھے یقین نہیں تھا۔ وہ دن گزر گیا مگر اس عورت کے علاوہ کوئی بھی نہ آیا۔ میری بہن ہمارا آستانہ دیکھ کر حیران تھی مگر بولی کچھ نہیں۔ میں نے اپنی ماں کو سمجھانا چاہا مگر وہ کچھ نہ سمجھی۔ اگلے دن وہ عورت آئی تو بے حد خوش تھی۔ اس کے شوہر نے نہ صرف دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دیا تھا بلکہ وہ اپنی بیوی کا گرویدہ بھی ہو گیا تھا۔ وہ عورت میری تعریفوں میں ربط السان تھی اور میری خوشی اور جتاتی نظروں سے مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ میں کچھ حیران بھی ہوئی تھی اور بے یقین بھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، مگر میرے یقین کرنے نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ میرا دیا گڑ کھا کر اس عورت کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ وہ عورت کافی دیر بیٹھی باتیں کرتی رہی اور جاتے ہوئے 1000 کا نوٹ بھی گلک میں ڈال گئی۔ میری ماں نے اسے ہدایت کی تھی کہ جس کے پاس سے بھی گزرے اسے ضرور میری بیٹی کی کرامت کا بتائے اور اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائے۔ اس نے سب کو بتانے کی حامی بھر لی تھی۔ میری ماں نے یہ اس لیے کہا تھا تاکہ میں مشہور ہو جاؤں، کیونکہ جتنی میں مشہور ہوتی اتنی ہی ہماری کمائی ہوتی۔ اس عورت کے جانے کے بعد میری ماں نے کہا کہ کیوں، میں نہ کہتی تھی وہ سب سچ ہو جائے گا۔ میں نے حیرانی سے کہا مگر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟
میری ماں نے کہا مجھے تو اسی دن پتہ لگ گیا تھا جس دن تو نے مجھے پانی پہ دم کر کے دیا تھا اور میں بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ خدا نے تجھے ایک دکھ دے کر آزمایا ہے تو اس نے اس سے بھی بڑی خوبی دے دی ہے تجھے۔ میری ماں بے حد خوش تھی اور اس کی خوشی کا اندازہ اس کے چہرے سے لگایا جا سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے تھے اور پھر کئی لوگ میرے پاس آنے لگے۔ دن میں 50 لوگ بھی آ جاتے اور ہر کوئی 500 یا 1000 روپیہ تو ضرور ہی دے کر جاتا۔ لوگوں میں میرا چرچا ہونے لگا تھا اور لوگوں کے آنے کی تعداد بڑھتی گئی تھی۔ میں لوگوں کو گڑ دیتی جسے کھا کر وہ منت کرتے اور ان کی دعا قبول بھی ہو جاتی اور منت بھی پوری ہو جاتی، اور اگلے دن آ کر وہ میرا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نذرانہ بھی دے کر جاتے، جن میں راشن بھی شامل ہوتا اور کپڑے بھی۔ میری ماں اتنا سب دیکھ کر بے حد خوش ہوتی تھی کہ بیٹھے بٹھائے اتنا سب کچھ مل رہا ہے۔ ہوتے ہوتے یہ بات میری خالہ اور اس کے بیٹے تک بھی پہنچ گئی تھی اور وہ بھی اگلے دن ہمارے گھر آن دھمکے تھے، مگر میری ماں نے سیدھے منہ ان سے بات نہیں کی تھی، کیونکہ وہ دکھ میں ہمارا ساتھ چھوڑ چکے تھے تو میری ماں اپنا سکھ بھی ان کے ساتھ بانٹنا نہیں چاہتی تھی۔ میری خالہ نے پھر سے میرا اسد کا رشتہ جوڑنا چاہا، مگر میری ماں نے انکار کر دیا کہ اگر پہلے تم لوگ رشتہ توڑ سکتے ہو تو بعد میں بھی ایسا کر سکتے ہو، اور مجھے اب اپنی بیٹی کی شادی تمہارے بیٹے سے نہیں کرنی۔ اتنی عزت افزائی کے بعد خالہ اور اسد اپنا سا منہ لے کر چلے گئے۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ ہمارے اس کام کو 2 سال کا عرصہ بیت گیا تھا اور ان 2 سالوں میں ہمارے گھر کے حالات بہت بدل گئے تھے۔ لوگ آتے رہے اور اپنی منتیں پوری کرواتے رہے اور وہ پوری ہوتی بھی رہیں۔ میں 18 سال کی ہو چکی تھی۔ اس دن سبھی لوگ جا چکے تھے اور میری ماں بیٹھی گلک سے پیسے نکال کر گن رہی تھی۔ میں بیٹھک سے نکل کر ویل چیئر دھکیلتی اپنے کمرے میں جا رہی تھی جب میری چھوٹی بہن کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ وہ اماں سے کہہ رہی تھی کہ اب آپی کا رشتہ ڈھونڈو، شادی کر دیں آپی کی، جس پر میری ماں نے کہا کہ میں اس کی کبھی شادی نہیں کروں گی، اس کی شادی ہو گئی تو کمائے گا کون؟ اس لیے ہمیشہ اسے اپنے پاس پیرنی بنا کر رکھوں گی، وہی میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، اور ویسے بھی اس سے شادی کرے گا کون؟ چل تو وہ سکتی نہیں۔ میری ماں کی بات سن کر میں بے یقین رہ گئی کہ وہ کبھی میری شادی نہیں کرے گی۔ بحیثیت لڑکی میری بھی اپنی زندگی اور اپنی شادی کو لے کر بہت سے خواب تھے، مگر اب اپنی ماں کی بات سن کر مجھے اپنے خواب ٹوٹتے محسوس ہو رہے تھے۔ میری ماں مجھے کمائی کی مشین سمجھ کر استعمال کرنا چاہتی تھی، یہ سوچے بنا کہ میں کیا چاہتی ہوں اور میرے بھی کچھ حقوق ہیں۔ میں یہی سب سوچتی اپنے کمرے میں آ گئی اور بیڈ کے سہارے سے بیڈ پر دراز ہو گئی۔ مجھے اپنی ماں کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا۔ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کو کمائی کا ذریعہ سمجھ کر ان کو ان کے حقوق سے دستبردار کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ کما کر انہیں کھلاتے رہیں اور اپنے حق کی بات نہ کریں۔ لیکن 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ اپنے بچوں کے لیے بہت کچھ کر گزرتے ہیں، لیکن میں ان لوگوں میں سے تھی جو پہلی صف میں آتے ہیں۔ یوں ہی لیٹے لیٹے ذہن میں جھماکا ہوا اور بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں سب لوگوں کی منتیں پوری کرتی ہوں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں بھی تو منت مانگ سکتی ہوں، اور وہ منت پوری بھی تو ہو سکتی ہے۔ جہاں سینکڑوں لوگوں کی منتیں میری وجہ سے پوری ہوئیں، وہیں میں بھی اپنی منت پوری کر سکتی ہوں، اور وہ منت یہ تھی کہ میری ٹانگیں واپس آ جائیں تاکہ میں اپنے پیروں سے چل سکوں۔ کوئی مجھے معذور سمجھ کر مجھ پر رحم نہ کھائے، نہ ہی ترس کھائے یا ہمدردی کرے۔ مجھے لوگوں کی ترہم بھری نظروں سے نفرت ہوتی تھی، تبھی میں نے منت مانگنے کا سوچا۔ کئی لوگوں کی نظروں میں تو میں نے اپنے لیے حقارت بھی دیکھی تھی جب کبھی میں گھر سے باہر نکلتی تھی۔ گڑ میرے کمرے میں نہیں تھا، تبھی میں ایک بار پھر بیڈ کا سہارا لیتے ویل چیئر پر بیٹھی اور کچن کی جانب بڑھی۔ کچن میں داخل ہو کر میں نے یہاں وہاں دیکھا تو سامنے ہی مجھے کاؤنٹر پر گڑ رکھا نظر آ گیا۔ میں ویل چیئر کو گھسیٹ کر وہاں پہنچی اور گڑ پکڑ کر اپنی آنکھوں کے سامنے کیا اور اس پر کچھ پڑھ کر پھونکنے لگی۔ پھر میں نے منت مانگی کہ میری ٹانگیں واپس آ جائیں اور میں اپنے پیروں پر چلنے کے قابل ہو جاؤں۔ منت مانگ کر میں نے وہ گڑ کھا لیا اور آنکھیں بند کرنے لگی، لیکن میری روح کانپ گئی جب میری ٹانگیں کپکپانے لگیں۔ جس طرح شدید سردی میں دانت ایک دوسرے کے ساتھ بجتے ہیں، بالکل ویسے ہی میری ٹانگیں زور زور سے ہل رہی تھیں۔ اچانک میری دونوں ٹانگوں میں شدید درد ہونے لگا، ایسا درد کہ وہ درد مجھے اپنے پورے وجود میں سرایت کرتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری جان نکل رہی ہو۔
अजीब सी चुभन और दर्द हो रहा था। मैंने बेबस होकर दर्द बर्दाश्त ना करते रोना शुरू कर दिया, मगर मेरे रोने से दर्द तो ठीक नहीं हो सकता था। मेरी टांगें अब भी बुरी तरह कपकपा रही थीं। मैंने शिद्दत से व्हील चेयर के हैंडल्स को जकड़ा हुआ था। दर्द शदीद होने लगा तो मेरी चीखें निकलने लगीं। मेरी टांगों के अंदर ऊपर से नीचे कुछ दौड़ रहा था, जिसका दौड़ना मुझे अच्छी तरह महसूस हो रहा था। मैं अपनी टांगों पर ज़रबे लगाती जैसे खुद को इस दर्द से छुटकारा दिलाने की कोशिश करने लगी थी। मेरी चीखों की आवाज़ सुनकर मेरी माँ और मेरी बहन फौरन किचन में चली आईं और मुझे रोता चिल्लाता देखकर मुझे संभालने लगी। मेरी माँ ने घबरा कर पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने रोते हुए बताया कि मेरी टांगों में बहुत तकलीफ है और इस तकलीफ से मैं मर जाऊंगी। मेरी बात सुनकर मेरी माँ और बहन के हाथ पांव फूल गए। मेरी बहन तेजी से तेल लेकर वहीं बैठकर मेरी टांगों की मालिश करने लगी, मगर मेरी तकलीफ कम होने का नाम नहीं ले रही थी। मैंने अपनी बहन को गुस्से से दूर झटक दिया तो मेरी माँ और वो मुझे कमरे में ले जाने लगे। रात हो गई थी और इस वक्त वो अकेली दोनों मुझे अस्पताल भी नहीं ले जा सकती थी। मैं दर्द से नढाल तड़पती रही, मगर वो दोनों बेबसी के मारे कुछ भी न कर सकी। सारी रात तड़पते रोते गुजारी और अगली सुबह होने से पहले मैं दर्द से नढाल होकर बेहोश हो चुकी थी। वो दोनों मुझे रिक्शे में बिठाकर अस्पताल ले गईं। मुझे इमरजेंसी में ले जाया गया, टेस्ट किए गए, दर्द से निजात के इंजेक्शन दिए गए। मैं बेहोश थी और मेरी टांगों का इलाज जारी था। डॉक्टर अंदर से बाहर आ और जा रहे थे और मेरी बहन और माँ का परेशानी से बुरा हाल था। मैं अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। तकरीबन 1 घंटे बाद डॉक्टर ने खुशी की नवीद सुनाई कि कुछ ही देर में इसे होश आ जाएगा। डॉक्टर अपने केबिन में चला गया था। अब नर्सेज ही मुझे देख रही थीं। 1.5 घंटे बाद मुझे होश आया तो मुझे टांगों के साथ साथ अपने पूरे जिस्म में दर्द होता महसूस हुआ। रो रो कर मेरी आंखें भी सूज गई थीं, जबकि गालों पर आंसुओं के निशान बन गए थे। मुझे दर्द तो था, लेकिन इतना नहीं जितना मुझे रात को हो रहा था। कुछ ही देर में मेरी माँ और बहन मुझसे मिलने के लिए आईं तो मेरा हाल देखकर परेशान हो गईं। मैं उनको तसल्ली दे रही थी कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊंगी, फिक्र ना करें। तभी मुझे अपनी रात को मांगी हुई मन्नत याद आई। अब मेरे जहन में यही सोच थी कि मेरी मन्नत पूरी हुई है या नहीं। यही देखने के लिए मैंने उठने की कोशिश की, मगर मेरा पूरा जिस्म हरकत करने से इनकारी हो गया। सदमे और परेशानी से मेरी आंखें फैल गईं, ये सोचकर कि कहीं मेरी मन्नत का उल्टा असर तो नहीं हो गया और मेरी टांगें ठीक होने के बजाय मेरा पूरा जिस्म ही तो मफलूज नहीं हो गया। मैं इस ख्याल के आते ही शिद्दत से रोने लगी थी कि बेबसी की जिंदगी जीना बहुत दर्दनाक होता है। मेरी माँ ने मुझे रोते हुए देखकर फिक्र से मुझसे रोने की वजह पूछी, तो मैंने कुछ भी ना छुपाते हुए अपनी माँ को मन्नत मांगने वाली बात से लेकर अब तक सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर मेरी माँ मुझे कोसने लगी कि तुमने क्यों मन्नत मांगी? तुम लोगों की मन्नतें पूरी करवाती हो और तुम पर उल्टा असर ही होना था। मेरी छोटी बहन ने मेरी माँ की बात सुनकर कहा कि ये इसकी मन्नत का उल्टा असर नहीं हुआ, बल्कि आपने लोगों से बेजा पैसे लेकर जो काम किया है उसकी वजह से हुआ है। दुआएं कबूल करना और मन्नतें पूरी करना सिर्फ खुदा के बस में है, इंसानों के बस में नहीं। आपने लोगों को गुमराह किया है, जिसकी वजह से वो खुदा को छोड़कर आप ही के पास मन्नतें कबूल करवाने आने लगे, और ये उसी गुनाह की सज़ा आप ही को मिल रही है। अपनी बहन की बात सुनते ही मैंने दिल ही दिल में खुदा से अपने किए की माफ़ी मांगी और आइंदा के लिए ऐसा काम करने से तौबा कर ली। मैं ज़ारो कतार रोती जा रही थी जब नर्स कमरे में आई और परेशानी से मुझसे रोने की वजह पूछने लगी, जिस पर मेरी माँ ने बताया कि इसका पूरा जिस्म सुन पड़ गया है। पहले तो सिर्फ टांगें खराब थीं, अब पूरा जिस्म मफलूज हो गया है। अब तो ये खुद से हरकत भी नहीं कर सकती। नर्स ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ना ही इनका जिस्म मफलूज है। मेरी माँ ने पूछा कि फिर क्या बात है? नर्स ने जवाब दिया कि इनके सारे जिस्म को सुन किया गया है ताकि ये हरकत ना कर सकें। इनके हरकत करने से इनकी टांगों में तकलीफ होती है और इनको तकलीफ से बचाने के लिए ये किया गया है। इनकी टांगों में खून की रवानी बरकरार होने लगी है, जिसकी वजह से इनकी टांगों में हरकत होने लगी है, और वो दर्द भी इसी वजह से था। इनका जिस्म बिल्कुल ठीक है। इनकी टांगों के कुछ टेस्ट किए गए हैं, जल्द ही रिपोर्ट आ जाएगी। नर्स बताकर चली गई थी, जिसे सुनकर हमारी सांस में सांस आई। शाम तक मेरा जिस्म बिल्कुल ठीक हो गया था और मैं हरकत कर पा रही थी।
رپورٹس بالکل کلیئر آئی تھیں جن سے ظاہر ہو گیا تھا کہ میری ٹانگیں بھی حرکت کے قابل ہو گئی ہیں۔ ڈاکٹر نے کچھ ورزشیں کروا کر میری ٹانگوں کی حرکت چیک کی اور کہا کہ کچھ فزیکل ایکسرسائزز کے بعد میں پہلے کی طرح چلنے پھرنے لگوں گی۔ گھر آنے کے بعد میری ماں اور بہن روز مجھے ورزشیں کرواتی، جس سے میں 1 مہینے میں ہی ٹھیک ہو گئی تھی۔ میں نے آستانہ بند کر دیا اور سلائی سینٹر کھول دیا، کیونکہ دعائیں صرف خدا ہی قبول کرتا ہے اور میں لوگوں کو گمراہ کر کے مزید گنہگار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ تبھی اپنی ماں کو بھی سمجھا لیا۔ خدا نے ہی میری بھی منت قبول کی تھی اور مجھے پہلے جیسا کر دیا تھا، جس سے میں بے حد خوش تھی۔ کچھ ہی عرصے میں میرا رشتہ طے ہو گیا اور میری ماں نے میری شادی کر دی، لیکن وہ لڑکا اکیلا تھا تو میری ماں نے ہمیں اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ میرا سلائی سینٹر خوب چلنے لگا تھا اور میرا شوہر بھی ملازمت کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہم ایک پرسکون اور خوشگوار زندگی جینے لگے تھے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔